فضا چلو نا یار چلیں۔ اس نے فضا کی طرف دیکھا اور اس کو سرگوشی میں کہا، لیکن زری سر کیا سوچیں گے؟ اس نے آرام سے اس کے پاس ہوتے ہوئے کہا، جو بھی سوچتے ہیں سوچیں، تم نے جانا ہے یا میں خود چلی جاؤں؟ اس نے بیگ اٹھاتے ہوئے کہا، رکو میں بھی چلتی ہوں۔ اس نے ان دونوں کو اٹھتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کچھ تو یہاں غلط ہوا ہے، جس سے وہ ایسے یہاں سے اٹھ کے جا رہی ہے۔ سر ہم چلتے ہیں اب، فضا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو ایک پریشانی میں مبتلا ہوا تھا۔ مگر چائے؟ شکریہ سر، پھر کبھی پی لیں گے، فضا نے معذرت کرنے والے انداز میں کہا اور پیچھے مڑ کے ان کو دیکھنے لگی، جو بغیر اس کا انتظار کیے سر کو بغیر بتائے وہاں سے چلی گئی۔ سکون تو اس کو اس دن کے بعد ایک پل کے لیے بھی نہیں آیا تھا جس دن اس نے اس سے بات کی تھی۔ اس کو لگتا تھا جیسے اس نے اپنا وقار کھو دیا ہے۔ وہ بس ایک ہی شہر میں ہے، وہ وجدان کے شہر میں ہے، جیسے ایک جوگی کو روگ لگا ہو، جیسے اب اس کے پاس گھر جانے کا کوئی راستہ نہ بچا ہو۔ اللہ جی، آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں نا؟ اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہا، جیسے وہ اپنے دل میں اللہ جی کو کھوج رہی ہو، جو کہیں کھو گئے تھے، جو اب اس سے بہت ناراض ہو کے بات کرتے تھے، جیسے وہ اس سے خفا ہوتے ہوں۔ وہ اب اللہ جی سے اپنی باتیں چھپانے لگی تھی۔ ان کو ساری باتیں نہیں بتاتی تھی، ان کو بس کچھ باتیں بتا دیتی تھی۔ وجدان کے لیے وہ جو محسوس کرتی تھی وہ سب کچھ اب چھپاتی تھی۔ اللہ جی، میں آپ سے اس وجہ سے نہیں چھپاتی کہ میں آپ کو کچھ بتانا نہیں چاہتی، میں آپ سے اس وجہ سے چھپاتی ہوں کیونکہ مجھے شرم آتی ہے آپ سے۔ اس نے روتے ہوئے آسمان کو دیکھا اور اللہ جی کو کہنے لگی، آج بھی آسمان میں چاند چمک رہا تھا، مگر آج اس کی چاندنی مدھم تھی۔ آج بھی ویسی ہی رات تھی، مگر آج کی رات میں کچھ غصہ تھا، جیسے کائنات کا ذرا اس سے ناراض ہو، اس سے مایوس ہو، جیسے اس کو کہہ رہا ہو، زرینہ گل تم بھی ہار گئی۔ اس کو خود بھی افسوس تھا۔ وہ ایک دلدل میں تھی، وہ اس دلدل میں پھنستی چلی جا رہی تھی۔ وہ کالی رات میں روشنی کی تلاش میں گٹاؤں میں جا رہی تھی۔ اس کو واپسی کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ وہ واپس ہونا چاہتی تھی، مگر وہ کیسے واپس ہو، کس راستے پہ جائے، کون ہے جو اس کو سہارا دے گا؟ وہ اللہ جس کو میں نے ناراض کر دیا ہے، میں اب کیا کروں گی؟ وہ روتے روتے اپنے بیڈ پہ آئی، اپنے اوپر کمبل لیا، ایسے کہ باہر کی ہوا بھی اندر نہ لگے۔ وہ ڈرنے لگی۔ وہ اب اللہ جی سے ڈرتی تھی۔ وہ تو ہمیشہ کہتی تھی، لوگ اللہ جی سے کیوں ڈرتے ہیں، وہ تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، مگر آج وہ خود ڈر رہی تھی۔ اللہ جی سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ تو اللہ جی کے دوست ہوتے ہیں نا، جو ان کا کہا مانتے ہیں، تو جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ محبت تو وہ بھی کرتی تھی، مگر اب وہ محبت کسی اور سے بھی کرتی تھی، جس سے محبت سے اللہ نے منع کیا ہے۔ وہ اس کو چھپا رہی تھی، خود سے، دنیا سے، اور اللہ جی سے بھی۔ وہ ان کو بھی نہیں بتانا چاہتی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، محبت کو چھپا کے رکھنے والی۔ وہ اس کو اپنی آنکھوں میں، اپنے دل میں قید کرنا چاہتی تھی۔ وہ آج بہت بے چین تھی، اس کو قرار چاہیے تھا۔ وہ بیڈ پہ آئی، آنکھیں بند کی، بازوؤں کو آنکھوں پہ رکھا، اس کا سراپا اس کی نگاہوں میں گھومنے لگا۔ اس کا مسکراتا چہرہ اس کے دل کو سکون دینے لگا۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اس کے دل کو سکون ہونے ہی لگا تھا کہ اس کا موبائل بجنے لگا، اسکرین پر اس کا نمبر چمکنے لگا، اس کا نام اس کو صاف صاف دکھائی دینے لگا۔ میں ان سے بات نہیں کر سکتی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو کو صاف کیا اور موبائل کو سائیڈ پہ رکھ دیا۔ نہیں اللہ جی، آپ مجھ سے خفا نہیں ہونا، میں نہیں بات کروں گی آج۔ اس نے موبائل کو پھر الٹایا، جس کی اسکرین پر ابھی بھی اس کا نام چمک رہا تھا۔ کوئی محبت سے انکار کرے تو کیسے کرے، کوئی محبوب سے منہ موڑے تو کیسے موڑے۔ محبت سے تو انکار پھر بھی ہو سکتا ہے، محبوب سے کوئی نہ منہ کیسے موڑ سکتا ہے، مگر محبوب سے کوئی منہ کیسے موڑ سکتا ہے؟ محبت تو اللہ کی صفت ہے، اس نے بھی تو محبت کی ہے۔ اس نے اپنے محبوب کے دیدار کے لیے اس کو اپنے پاس بلایا، اس کو آسمانوں کی سیر کروائی، اس محبوب کے لیے دنیا بنا ڈالی، اس کو محمد کہا، اس کو احمد کہہ کر بلایا، اپنے نام کے ساتھ محبوب کا نام لگایا۔ خدا کو عرش پہ محبوب کو بلانا تھا، طلب تھی دید کی، معراج کا بہانہ تھا۔ محبت کرنا کہاں جرم ہے؟ جب اس خدا کو محبت ہو سکتی ہے تو محبت تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ محبت کے لیے کچھ دل چن لیے جاتے ہیں۔ زرینہ گل کا بھی دل چن لیا گیا تھا، وہ محبوب سے کیسے منہ موڑ لے؟ کس کے اختیار میں ہوتا ہے محبوب سے منہ موڑنا؟ موبائل کی اسکرین پر
ایک بار پھر اس کا نام چمکنے لگا۔ اب اس بار اس نے موبائل کو اٹھایا اور کان سے لگا لیا۔ اس کی آواز سنتے ہی اس کے دل میں ایک عجیب سی تڑپ اٹھی۔ اس کی آواز سنتے ہی اس کا خود پر سے اختیار ختم ہوا۔ وہ جو اللہ کے سامنے اس کے لیے روتی تھی، آج وہ اس کے سامنے رونے لگی تھی۔ اس نے اس کے سلام کا جواب سسکیوں سے دیا۔ وہ جو اس کی سسکیاں سن رہا تھا، اس کے دل میں درد کے پہاڑ گرنے لگے۔ وہ اس سے پوچھنے کی ہمت کھو بیٹھا تھا۔ وہ سن رہا تھا اور وہ اس کی سسکیاں سن رہا تھا اور وہ رو رہی تھی۔ نہیں روئے زرمینہ۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کیا اور اپنی لڑکھڑاتی آواز سے اس کا نام لیا۔ اپنا نام سنتے ہی اس کی سسکیوں میں کمی آئی۔ اس نے آج پہلی دفعہ اس کا نام لیا تھا۔ آج سے پہلے اس کو اپنا نام اس قدر پیارا نہیں لگا تھا۔ اس نے اپنا نام سنتے ہی آنکھیں بند کی۔ وہ اس کی خاموشی سننے لگی تھی۔ اس کی سانسیں سننے لگی تھی۔ وہ گہری گہری سانسیں لے رہا تھا، جیسے کوئی سگریٹ پیتے ہوئے لیتا ہو۔ وہ اس سے بات کرتے ہوئے کبھی سگریٹ نہیں پیتا تھا، مگر آج وہ خود پہ قابو نہیں پانا چاہتا تھا۔ وہ اس کو نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ مر جائے گا۔ اس کو نہیں بتانا چاہتا تھا کہ اس کے آنسو گرم دہتے ہوئے پانی کی طرح اس کے دل پہ لگ رہے ہیں۔ سگریٹ پی رہے ہیں آپ؟ اس نے لیٹے ہوئے آنکھیں بند کی اور اس سے پوچھا۔ جی۔ وہ اس کی بات حلق میں ہی اٹکی۔ نہیں پیا کریں سگریٹ مجھ سے بات کرتے وقت۔ وہ جب بھی اس سے بات کرتی تھی ایک بچی بن جاتی تھی، اس سے ضد کرتی تھی، غصہ بھی ہو جاتی تھی۔ آئندہ نہیں پیوں گا۔ اس کے ہاتھ سے بے اختیار سگریٹ نیچے گرا۔ آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ رو رہی ہیں آپ؟ اپنے آنسوؤں پہ قابو پاتے ہوئے اس نے اس سے پوچھا، جس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسوؤں کا سیلاب گرنے لگا۔ آپ کیوں لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں ہنس ہنس کے؟ اب کی بار اندر کا ضبط باہر نکلا۔ یہ سنتے ہی اس کا دل موم بنا جیسے پگھل رہا ہو۔ آئندہ نہیں کروں گا میں کسی سے۔ آپ رویا نہیں کریں۔ اس نے اپنے آنسو کو ضبط کرتے ہوئے آرام سے دھیمے لہجے میں کہا۔ ملکہ تمہاری خاطر ہی تو سب سے بات کرتا ہوں۔ فقط تمہیں دیکھنے کے لیے میں اتنے لوگوں کو برداشت کرتا ہوں۔ کب سمجھو گی تم وجدان تمہاری خاطر جیتا ہے۔ تم نہ ہوئی تو وہ مر جائے گا۔ اس نے آنکھیں بند کی، اپنے دل پہ ہاتھ رکھا، اس کی سسکیاں سنتے ہوئے خود سے کہنے لگا۔ وہ ہمیشہ اس کو کہیں نہ کہیں دیکھ ہی لیا کرتا تھا۔ وہ اس کو اپنی دوست کے ساتھ بیٹھی ہوئی چلتی ہوئی لائبریری میں نظر آ ہی جاتی تھی۔ یا اللہ میرا دل اتنا بے چین کیوں ہے؟ جیسے کہیں کچھ بہت غلط ہو رہا ہے، جیسے جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو رہا ہے۔ مجھے کیوں لگتا ہے کہ میری زندگی اب جیسے پلٹنے والی ہے، جیسے سب کچھ الٹا ہو جائے گا، سب کچھ پلٹ جائے گا، میں چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکوں گا۔ مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے؟ اللہ پاک میری مدد کر، میرے مالک وجدان کی مدد کر۔ وہ بہت کمزور ہے، کچھ نہیں برداشت کر سکتا، بہت اکیلا ہے وہ، کوئی نہیں اس کا سہارا تمہارے سوا۔ تو چھوڑ دے گا تو کدھر جاؤں گا میں؟ میری مدد کر مولا۔ وہ کمپیوٹر کے سامنے آنکھیں بند کیے، کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا اللہ سے مدد مانگ رہا تھا۔ وہ کیوں نہیں نظر آئی آج مجھے؟ ملکہ کدھر ہو تم؟ سنو، آ جاؤ میرے سامنے، اس سے پہلے کہ وجدان کی چلتی سانسیں رک جائیں۔ سر میں اندر آ جاؤں؟ اس کے کانوں میں آواز گونجی۔ اس نے اپنی بند آنکھیں کھولی، سوچوں کا تسلسل ٹوٹا اور کرسی پہ سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ جی فضا آئیں۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کو اندر آنے کا کہا۔ اس کا دل ایک بار پھر ڈوبا۔ آج دروازے سے باہر کھڑی وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب بھی فضا اس کے آفس جاتی وہ ہمیشہ باہر کھڑی ہوتی تھی۔ اس کو کبھی نہیں اچھا لگا کہ وہ اس کے آفس جائے۔ فضا بھی اس کے کہنے پہ چلی جاتی تھی، ورنہ ان دونوں کو شدید نفرت تھی ان لڑکیوں سے جو ہر 2 منٹ کے بعد اس کے آفس کا چکر لگاتی تھی۔ وہ جب بھی اس کے آفس کے باہر کھڑی ہوتی وہ ہلکا صحیح مگر اس کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ سر میرا زرمینہ سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا۔ آج وہ آئے بھی نہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ نہ آئے اور مجھے نہ بتائے۔ میں پوچھ رہی تھی آپ کی اس سے بات ہوئی؟ فضا نے نظریں جھکائے ایک روانی سے پوچھا۔ وہ جانتی تھی کہ ان دونوں کی آپس میں بات ہوتی ہے۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدلا۔ اس کا دل پہلے سے ڈوب رہا تھا، مگر اب تو وہ خود ایک گہرے سمندر میں ڈوب رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے چلا رہا تھا، کوئی تو میری مدد کرو، مگر سمندر کی گہرائیوں میں اس کا کون سنتا۔ اس نے ایک مکمل خاموشی پہ اپنے سر کو ہلکا سا اوپر کیا اور سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھا جو آنکھوں میں وحشت لیے زمین کو گور رہا تھا، جیسے اب زور زور سے چلائے گا، زمین پہ بیٹھ کے اس کو چیر دے گا اور خود اس کے اندر چلا جائے گا۔ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ اس نے دیکھی تھی۔ آج اس کے ماتھے پہلی دفعہ اس نے پسینہ دیکھا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ پسینے میں نہا گیا تھا۔
اتنی چھوٹی سی بات پہ اس بندے کی یہ حالت؟ فضا نے اس کو بہت غور سے دیکھتے ہوئے اپنے دل میں کہا، آپ کی آخری دفعہ بات کب ہوئی تھی اس سے؟ اس نے سر کو اٹھایا اور سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جو مسلسل اس کو دیکھ رہی تھی۔ سر، میری بات اس سے رات میں ہوئی تھی، کچھ 9 بجے کے قریب، اس کے بعد نہیں ہوئی۔ اس نے جیسے یاد کرنے والے انداز میں بولا، اس مطلب آخری بات تو ملکہ کی مجھ سے ہی ہوئی تھی، اس کی خوشبو تو میری سانسوں میں اب تک بسی ہوئی ہے۔ اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جو اس کو لگ رہا تھا کہ کچھ ہی پلوں میں اس کے منہ کے ذریعے باہر آ جائے گا۔ ان کے گھر میں کسی کا نمبر نہیں ہے آپ کے پاس؟ سر، اس کے بھائی کا تھا، مگر وہ بھی کچھ عرصہ سے بند ہے۔ سر، آپ پریشان نہ ہو، میں اس سے بات کروں گی تو آپ کو انفارم کر دوں گی۔ وہ تو یہاں خود تسلی لینے آئی تھی، مگر سامنے بیٹھا شخص اس کو زیادہ قابل رحم لگا۔ وہ آج کسی اور ہی وجدان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ وجدان تو کوئی اور ہی تھا جو ان کا ٹیچر تھا۔ یہ جو اس کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا، یہ تو کوئی اور ہی وجدان تھا۔ اس نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو، جیسے وہ کسی الگ ہی دنیا میں ہو۔ یا اللہ رحم کر وجدان حسین شاہ پر، یا اللہ رحم کر وجدان حسین شاہ پر۔ آنکھوں میں بہتے اشکوں کو اس نے ضبط کرتے ہوئے اوپر دیکھا اور وجدان کے لیے رحم مانگا، اور اس کے پوچھے بغیر وہاں سے نکل گئی۔ پوچھا تو اس سے جاتا ہے جو زندہ ہو، مرے ہوئے سے کون اجازت مانگے؟ کوئی کیسی اجازت مانگے؟ بہو، آج زرمینہ گل کیوں کمرے سے باہر نہیں آیا؟ یونیورسٹی بھی نہیں گیا؟ اس کا طبیعت بہت خراب ہے کیا؟ وہ جو خود صبح سے بے جان سی بیٹی کا درد اپنے سینے میں لیے گھوم رہی تھی، ایک دم چونکی۔ جی اماں ٹھیک ہے، میں نے دوائی دی تھی اور تب ہی اتنا سو رہی ہے، آپ پریشان نہ ہوں، اس کا بہت خیال رکھنا رقیہ۔ اماں جی رکھتی ہوں میں، صبر تو آئے گا نہیں مجھے، اب میں اس کو خود ہی دیکھ کے آتی ہوں۔ اماں نے ایک پاؤں نیچے اتارا ہی تھا کہ رقیہ بیگم جلدی اس کے پاس آئیں۔ نہیں اماں، آپ کیوں جائیں گی؟ آپ بیٹھے، میں اس کو خود بلا لاتی ہوں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کوئی اس کے کمرے میں جائے اور اس کی وہ حالت دیکھے جو کچھ وقت پہلے انہوں نے دیکھی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کا پیلا ہوا چہرہ دیکھے، آنکھوں کی سوجن دیکھے، ہونٹوں کی سفیدی دیکھے اور بخار میں جلتا اس کا وجود دیکھے۔ ایک ہی دن میں ان کی بیٹی کا حلیہ بگڑ گیا تھا، اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے اس کو مردہ تصور کرنے کے لیے کافی تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی وقت سے پہلے مرے۔ اندر سے تو اس نے خود کو مار دیا تھا، جو سانسیں چل رہی تھیں اس کی، وہ نہیں چاہتی تھی وہ سانسیں اس سے اس کا باپ چھینے۔ نہیں امی، نہیں ابھی نہیں بلانا اس کو، اس کا طبیعت ٹھیک نہیں ہوا، خود ہی باہر آ جائے گا۔ جی اماں جی ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کچن میں گئی۔ کچن کے دروازے پہ کھڑے ہو کے انہوں نے دونوں ہاتھ اوپر کیے اور دعا مانگی، یا اللہ میری زرمینہ پر رحم کرنا۔ اس کا مسلسل بند نمبر اس کو ایک سیکنڈ کی موت دے رہا تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ مسلسل اس کا نمبر ملا رہا تھا، مگر ہر بار ملانے پہ ایک ہی جواب ملتا۔ ہاتھ میں موبائل پکڑے وہ سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہا تھا، جیسے اس نے اپنے لیے ایک زہر منتخب کیا ہو، جسے پی کے اس نے اپنی جان دینی ہو۔ وہ اٹھا اور بیلکنی میں گیا۔ آج اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، نہ ہی اس نے ضبط کیے تھے۔ وہ اپنے اندر ایک فیصلہ کر رہا تھا، ایک ایسا فیصلہ جو اس کی زندگی دے گا یا پھر موت۔ وہ دونوں چیزیں اپنے لیے سوچ رہا تھا، ایک طرف زندگی اور دوسری طرف موت۔ اس نے ایک بار پھر موبائل اٹھایا، اس کا نمبر پھر ملایا، اب کی بار بھی وہی جواب ملا، سنو ملکہ، اپنے وجدان کا انتظار کرنا، اس جہان میں نہیں تو اگلے جہان میں کرنا۔ اس نے آسمان میں چمکتے چاند کو دیکھا جس میں اس کو اپنی ملکہ کا عکس نظر آتا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیں، اس کا سراپا اس کی آنکھوں میں گھوما، آنکھوں سے ایک موتی گرا اور رخسار پہ ٹھہرا، آنکھوں سے بہتا آنسو اس نے بازوؤں سے رگڑا اور واش روم گیا۔ وضو بناتے ہی باہر نکلا، جائے نماز بچھائی، 2 رکعت نوافل حاجت پڑے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مگر بغیر دعا کے اٹھ گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اس نے اب کیا کرنا ہے۔ اماں مجھے دے دیں پلیز، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے ماں کو کہا۔ اللہ کے بعد آج اس نے پہلی دفعہ کسی کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ وہ ان کے پیروں میں گر گئی تھی، اس سے بھیک مانگ رہی تھی۔ کیوں چاہیے تمہیں موبائل؟ تاکہ تم پھر اس لڑکے سے بات کرو، انہوں نے اس کو خود سے پیچھے کرتے ہوئے کہا، جو مسلسل ان کے پیروں کو ہاتھ لگا رہی تھی۔ اماں مجھ پر ظلم کر رہی ہیں آپ، اس نے پیچھے ہوتے ہی زمین پہ بیٹھ کے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ زرمینہ کیسی بیٹی ہو تم، جو اپنے باپ کی عزت کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے نکالے گی؟ وہ جو کب سے سنگ دل بنی بیٹھی تھی، عزت کے نام پر ایک دم طیش میں آئیں اور اس کو بازوؤں سے پکڑ کے جھنجھوڑنے لگی۔ اماں درد ہو رہا ہے مجھے، اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور زور زور سے رونے لگی۔ پکڑا
انہوں نے بازوؤں سے تھا، مگر درد اس کو دل میں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے رو رہی تھی وہ، اور ایک ہی بات کہہ رہی تھی، اماں مجھے درد ہو رہا ہے۔ ماں کی رگوں میں بھی تو ایک سواتی باپ کا خون تھا۔ وہ کہاں عزت کے سامنے اپنی بیٹی کا درد دیکھتی، وہ تو عزت دیکھتی ہیں، اپنے سر کی ٹوپی کو دیکھتے ہیں، اپنے کندھے پہ بڑی چادر کو دیکھتے ہیں، اپنے سر کی ٹوپی کو دیکھتے ہیں، اپنے کندھے پہ بڑی چادر کو دیکھتے ہیں۔ جہاں بات عزت کی آتی ہے، نہیں دیکھتے سامنے جو مر رہا ہو ہمارا خون ہے۔ عزت کو خون سے افضل سمجھنے والی وہ ایک انا پرست باپ کی بیٹی تھی، اور انا پرست شوہر کی بیوی تھی۔ وہ تو اپنی عزت پہ قربان ہو جاتے ہیں، مگر ہار نہیں مانتے۔ کیا قوم ہے اس لڑکے کی! وہ ماں تھی، بیٹی کے درد پر پگھل رہی تھی۔ اسی انداز میں انہوں نے اس لڑکے کی قوم پوچھی، اماں؟ اس نے ماں کی طرف دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی اگلی بات ماں پہ بجلی بن کے گرے گی، اور اس پر غضب۔ بتاؤ کیا قوم ہے اس کی؟ سید۔ اس نے جھکے سر کے ساتھ بس اتنا ہی کہا۔ کیا سید؟ ماں کو لگا جیسے انہوں نے غلط سنا ہے، ان کی بیٹی نے کچھ اور کہا ہو۔ جی اماں، سید ہیں وہ، سواتی مر گئے ہیں سارے، جو اب تم سیدوں میں جاؤ گی؟ جانا تو بہت دور کی بات ہے، تم نے سوچا بھی کیسے؟ شرم نہیں آتی تمہیں باپ کی عزت کو ایسے نیلام کرتے ہوئے؟ اور تم سید سے شادی کر بھی سکتی ہو، اور اس لڑکے کو شرم نہیں آئی سید ہوتے ہوئے ایسی چھوٹی حرکت کی، کسی کی عزت میں ہاتھ مارا؟ زری میں خود بتاؤں گی تمہارے باپ کو، تم جیسی گندی اولاد سے ہماری کوئی اولاد ہوتی ہی نہ تو اچھا تھا۔ تم جیسی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں جو باپ کا سر شرم سے نیچے کرتی ہیں۔ کل سے تمہیں یونیورسٹی جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، آرام سے گھر میں ہی بیٹھو۔ میں بولتی ہوں تمہارے باپ کو رشتہ کریں اس کا، اور رخصت کریں اس کو یہاں اسی مہینے۔ مر جاؤ تم زری، تم جیسی گندی اولاد کو مر ہی جانا چاہیے۔ اماں مجھے یونیورسٹی سے منع نہ کریں۔ اب کی بار وہ بالکل ٹوٹ چکی تھی، جیسے کسی بھی سانس کا ایک قطرہ بھی نہ بچا ہو۔ اس کے آنسوں اب بالکل خشک ہو چکے ہوتے۔ خشک آنسوؤں سے اس نے ماں کو دیکھا۔ جتنا تم نے پڑھنا تھا پڑھ چکی ہو تم، اب گھر پہ بیٹھو، بہت سن لی ہے میں نے تمہاری۔ اور وہ اس کو کہتی رہی اور وہ سنتی رہی، جیسے اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا، وہ مکمل برباد ہوئی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو وجدان؟ ہوش میں ہو تم؟ مجھے لگتا ہے یہ ہوش میں نہیں ہے۔ نہیں امی، میں ہوش میں ہوں۔ اماں اپنے ماں باپ کے سامنے وہ نظریں جھکائے بیٹھا ان کو سن رہا تھا۔ اس نے جو بات کی تھی اس کے بعد تو اس کو سننی ہی تھی۔ اس نے آج فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہر حد سے گزرے گا، وہ اس کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ مگر ابو کے اتنے زور سے چلانے پر اور امی کی اس بات پہ تائید کرنے پر وہ بالکل خاموش ہوا، جیسے اب کچھ نہیں بول سکے گا۔ یہ پاگل ہو گیا ہے، سواتیوں کے گھر سے شادی کرے گا؟ وہ سواتی جن کے گھر میں اگر 2 وقت کا کھانا بھی نہ ہو تو باہر اپنی ہانگیاں ضرور دکھاتے ہیں۔ سواتی تو اپنے قوم سے باہر کسی سے سلام کرتے ہوئے بھی توہین سمجھتے ہیں اپنی۔ وہ ہمیں اپنی بیٹی دیں گے؟ سن رہی ہو اپنے بیٹے کو؟ وہ غصے میں بولے چلے جا رہے تھے، جیسے آگ ان کے منہ سے نکل رہی ہو۔ آپ آرام سے بات کریں، طبیعت خراب ہو جائے گی آپ کی۔ بیگم اب طبیعت ٹھیک رہ بھی نہیں سکتی میرے بھائی کی بیٹی بری تھی، مگر اس سواتی کی بیٹی اچھی ہے جس کے لیے یہ ہمارے پاس آیا ہے۔ میں ادھر شادی کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور ساتھ اس کو دیکھا جو نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ آپی کون ہے وہ لڑکی؟ اب کیا ہوگا؟ ابا بھائی کو اتنا کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ آپی ابا کو بولے نا بھائی کو نہ ڈانٹے۔ باپ کی آواز پہ 5 بہنیں اپنے کمرے سے باہر نکلی تھیں اور چھپ کے دروازے کے باہر کھڑی تھی، سن رہی تھی۔ انہوں نے آج سے پہلے اپنے والد صاحب کو اس قدر غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ اب بولو گے کچھ تم؟ اب وہ بول کے تھک چکے تھے اور سامنے بیٹھے بیٹے کو کہے جا رہے تھے جو نظریں زمین پر جمائے بیٹھا تھا۔ وجدان، تم سے کہہ رہا ہوں میں، سر اوپر کرو۔ سنا نہیں تم نے؟ اوپر کرو اپنا سر۔ اس کا سر اوپر ہوتے ہی باپ کا غصہ ایک دم درد میں بدل گیا۔ دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اپنے اکلوتے بیٹے کو، جس کی آنکھوں سے آنسو نیچے گر رہے تھے اور اس کے ہاتھ پہ ٹھہر رہے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں کو اپنے نیچے رکھے ہوئے تھا۔ باپ کے حکم پہ اس نے نظریں جھکائے ہوئے سر کو اٹھایا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، اس بیٹے کو جس نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی تھی۔ آج اس کی پہلی خواہش تھی جو اس نے اپنے باپ سے کی تھی۔ اس نے اپنی ایک خواہش کے اظہار پر، فقط ایک خواہش پہ نظریں جھکائے کوئی 1000 بار باتیں سن لی تھیں۔ انہوں نے اس کو بہت غور سے دیکھا جو ایک لڑکی کے عشق میں اپنے باپ کے سامنے رو رہا تھا۔
اس کے ہونٹ ایسے کانپ رہے تھے جیسے اب وہ ایک اور لفظ بولیں گے تو وہ بچوں کی طرح اونچا اونچا روئے گا۔ جاؤ تم اپنے کمرے میں۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑی تکلیف اور اذیت کوئی نہیں ہو سکتی جب اس کی اولاد اس سے کوئی خواہش کرے اور وہ پوری نہ کر سکے۔ اس سے بڑا درد ایک باپ کے لیے اور کیا ہوگا کہ ان کا جوان اکلوتا بیٹا کسی لڑکی کے لیے ان کے سامنے روئے۔ وہ جو بری طرح ہار گیا تھا نظریں جھکائے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر کھڑی بہنوں کا اکلوتا بھائی آج ان کے پاس سے ایسے چل کے گیا تھا، بہنوں کو لگا جیسے ان کا وجود جل گیا ہو، ان کے سینے میں کسی نے ضرب لگا دی ہو۔ یہ ان کا بھائی تھا جو مسکراتے نہیں تھکتا تھا، اور آج وہ پانچوں بہنیں باپ کے پاس آئیں اور ابو بھائی نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی، ہمارا بھائی رو رہا ہے، ہمارا ایک ہی تو بھائی ہے، اس کی بھی خوشی نہ پوری ہو۔ فاطمہ کے علاوہ ہر کوئی نظریں جھکائے آج دبے الفاظ سے اپنے بھائی کے لیے باپ سے احتجاج کر رہا تھا۔ وہ بہنیں جو اپنے لیے کبھی نہیں بولی تھی آج اپنے بھائی کے لیے بول رہی تھی۔ تم سب اتنے بڑے ہو گئے ہو جو اپنے باپ سے بحث کرو گے؟ نہیں ابو، ہم بحث نہیں کر رہے، وہ لڑکی بچی کی خوشی ہے، آپ کا بیٹا مر جائے گا تو اس کے بغیر۔ ابو آپ نے ہمارے لیے جو فیصلہ کیا ہم نے قبول کیا، ہم نے آپ کے آگے کبھی ماتھے پہ بل نہیں ڈالا، ہم خود سہتے ہیں مگر ہم لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، ہم اپنی خواہشات کبھی ظاہر نہیں کرتے کہ آپ دکھی نہ ہوں۔ مگر آج بات ہماری نہیں ہے ابو، آج بات وجدان کی ہے، آپ کو سوچنا ہوگا، اب آپ کو سوچنا پڑے گا ابو، ہم تو بیٹیاں ہیں اس لیے آپ کے سامنے بول بھی نہیں سکتی، مگر وجدان ابو اس کے لیے ہر حد سے گزر جاؤں گی میں، آپ کو سوچنا ہوگا ابو۔ اب کی بار فاطمہ بولی اور ایسا بولی کہ ہر کوئی چپ ہو گیا۔ اس نے کسی کو بھولنے کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ بولتے بولتے وہ اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے باہر جاتے ہی چاروں بہنیں کمرے سے باہر نکلی اور ماں باپ آج اپنی ساری اولاد کو دیکھتے رہے جو ان کو آج کسی اور ہی روپ میں نظر آ رہی تھی۔ وہ جب بھی بہت روتی تھی اللہ جی اس پر اپنی عنایت کرتے تھے، خاص کرم کرتے تھے، اس پہ ورود کی تعریف کرتے اور وہ سو جاتی۔ آج بھی وہ بہت روئی تھی، اتنا کہ بے ہوشی کی نیند سو رہی تھی۔ وہ سفید سوٹ پہ کالا کوٹ پہنے کمرے میں آیا، وہ لیٹی تھی، دروازے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ آ گئے آپ؟ اور وہ اٹھی اس کے پاس گئی، اس کے پیچھے کھڑی ہوئی، پہلے اس کے ایک بازو سے کوٹ نکالا اور پھر سرے سے۔ میری بہن کا نکاح ہے آج، بارات بھی آئے گی، کھانا سب کا یہی ہوگا ہماری طرف۔ وہ بول رہا تھا اس نے اس کا کوٹ الماری کے سامنے ہینگر پہ لگایا۔ وہ پیچھے مڑی، چونک کے اس کی طرف دیکھا جو بیڈ پہ لیٹ گیا تھا۔ نکاح آج ہے؟ ہاں آج ہے۔ سر پہ بازو رکھے آنکھیں بند کیے اس نے جواب دیا جیسے سونا چاہتا ہو۔ وہ اس کے پاس آئی، اس کے پاس بیٹھی، مسکراتے ہوئے اس کا بازو ماتھے سے نیچے کیا، اس کے قریب ہوئی، اتنا قریب کہ اس کی سانسیں اس کے منہ میں جانے لگی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ اس کے چہرے پر ایک سائڈ پہ رکھا، اس کی داڑھی کا لمس اس کو محسوس ہونے لگا۔ خان صاحب نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ کے سوئیے گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور پیچھے ہو گئی۔ اس کے پیچھے ہوتے ہی اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے قریب کیا، اتنا قریب کہ اس کے ہونٹ اس کے ماتھے کو چھونے لگے۔ اس نے اس کے بال پیچھے کیے اور اس کا ماتھا چوما۔ ملکہ آج دونوں نماز ساتھ پڑھیں گے۔ ماتھا چومتے ہی اس نے اس کو سرگوشی سے کہا جو آنکھیں بند کیے اس کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ جو آنکھیں بند کیے اس کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ وہ اٹھا، اپنا کوٹ پہنا، سر پہ ٹوپی لی، دروازہ کھولا اور اس کے ہاتھ پکڑے اور آگے چلنے لگا جو مکمل چادر میں اس سے ایک قدم پیچھے چل رہی تھی۔ خان صاحب آپ کو پتہ ہے میرا کتنا ارمان تھا ہم دونوں ایک ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ایک ساحل پہ چلیں، آپ مجھ سے ایک قدم آگے ہوں اور میں آپ سے ایک قدم پیچھے چلوں۔ وہ مٹی جیسی زمین پہ ننگے پاؤں چل رہے تھے۔ وہ مٹی ساحل کی مٹی نہیں تھی، وہ تو کیچڑ تھا جو بارش کے بعد ہوتا ہے، مگر اس کا ساتھ میسر تھا۔ کیچڑ بھی ساحل تھا۔ وہ بولے جا رہی تھی اور وہ خاموشی سے اس کو سنتا آگے جا رہا تھا۔ وہ مسجد تک پہنچا ہی تھا کہ اس کی آنکھ کھلی۔ مسجد سے اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہ تو اپنے بیڈ پہ لیٹی ہے، کدھر ہے وہ جو ابھی اس کے پاس تھا، اس کے ساتھ تھا؟ اس نے لائٹ لگائی، وہ تو کمرے میں ہے، یہ خواب تھا۔ اس نے بیڈ پہ بیٹھتے ہی پھر سے ادھر ادھر دیکھا، کیا تعبیر ہے اس کی؟ ملن یا جدائی؟ جو بھی ہے، خواب میں ہی صحیح، وہ اس کے پاس تھا، اس کے ساتھ تھا، اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا، وہ اس کو ملکہ کہہ رہا تھا، اس کے ساتھ نماز پڑھنے جا رہا تھا۔ وہ ایک عرصہ بعد مسکرائی، عرصے بعد خوش ہوئی، جیسے اس کو پوری دنیا مل گئی ہو۔ اس کے ہے
اس کے بے قرار دل کو قرار آیا ہو، روح کو سکون ملا ہو۔ وہ اٹھی، وضو بنایا، جائے نماز پہ بیٹھی اور خدا کے روبرو شکرانے کے نوافل ادا کرنے لگی۔ وہ پوری رات ایک کونے میں بیٹھا کانپتے ہاتھوں کے ساتھ سگریٹ پیتا رہا۔ وہ اتنی سگریٹ پینے لگا تھا کہ اس کو لگا کہ اس کے اندر بس دھواں ہی دھواں ہے۔ وہ خود کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا خودکشی حرام ہے اور وہ خود کو گولی سے نہیں مار سکتا، اپنی نس نہیں کاٹ سکتا، بہت ساری گولیاں کھا کے خود کو ملامت نہیں گر سکتا۔ وہ خود کو سگریٹ سے مارنا چاہتا تھا۔ وہ سگریٹ کو ایک زہر سمجھ کے پیتا تھا جو آہستہ آہستہ اس کو بسترِ مرض تک لے جا دے، اور وہ اس کی اذیت، اس تکلیف سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا لے جو اس کو ایک ایک پل میں موت دیتی تھی۔ محبت کرنے والوں کے لیے موت ایک نعمت بن کے آتی ہے جو ان کو ہمیشہ کے لیے سکون کی نیند دے دیتی ہے، ایسی سکون کی نیند جو دن رات وہ مانگتے ہیں۔ اس کے پاس اب مانگنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ کل تک جو زرمینہ گل کو مانگتا رہا تھا، آج وہ بس نیند مانگ رہا تھا، ایسی نیند جو اس کے بعد وہ کبھی نہ اٹھ سکے، کبھی اس دنیا میں دوبارہ واپس نہ آ سکے، جس دنیا میں اس کو تکلیف، اذیت اور کرب کے علاوہ کچھ نہیں دیا تھا۔ سونم ملکہ، مجھے بھول تو نہیں جاؤ گی نا؟ اس نے آسمان میں چمکتے چاند کو دیکھا اور کانپتے ہونٹوں کے ساتھ کہا۔ سگریٹ پینے سے اس کے ہونٹ کالے ہو گئے تھے، اس کے دانت خراب ہو رہے تھے، اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے اس کی بڑھی ہوئی داڑھی اس کو قابل رحم بنا رہی تھی۔ اس کو اس حال میں کوئی بھی دیکھے تو یہی کہے، ہائے کسی ماں کا جوان بیٹا، اس کی حالت پہ ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ عشق انسان کو مار دیتا ہے، زمین میں اتار دیتا ہے۔ کسی میں سے اگر غرور ختم کرنا ہو تو اس کو مرض محبت کا مزہ چکھاؤ اور پھر دیکھو اس کی موت کا تماشا اپنی آنکھوں سے۔ دنیا کی کوئی چیز ایک انسان کو نہیں ہرا سکتی، بس یہ کمبخت محبت تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیتی ہے، ایک اچھے بھلے انسان کو قابل رحم بنا دیتی ہے۔ یہ مرض جس کو لگتا ہے بس وہی اس کا درد جانتا ہے۔ یہ وہ درد ہے جس کا علاج بڑے سے بڑے ڈاکٹر کرے تو ہار مان جائے، اور اگر کوئی محبوب کا ایک دیدار، فقط ایک دیدار نصیب ہو جائے تو مرتا ہوا عاشق دوبارہ جی اٹھے۔ سونم ملکہ، اس جہاں میں نہیں تو اگلے جہاں میں میرا انتظار کرنا، میں نے تمہیں خدا سے مانگا ہے، کیسے ممکن ہے کہ کوئی اس سے مانگے اور وہ عطا نہ کرے؟ یہاں ظلم ہے، یہ دنیا بہت ظالم ہے ملکہ، تمہیں میرا کبھی نہیں ہونے دے گی، میں تمہیں اس جہاں میں مانگوں گا۔ روزے محشر لوگ مغفرت مانگیں گے مگر وجدان تمہیں مانگے گا، اپنی ملکہ کو مانگے گا۔ اس دن میری ہو جانا، اس دن چھوڑ دینا سب کچھ، اس دن دعا کرنا اللہ میری دعا قبول کرے۔ میں نے تمہیں پانے کے لیے جو دعائیں مانگی ہیں، دعا کرنا اللہ سے، بولنا ان پہ کن بولے۔ کاش ملکہ میں تمہیں بتا دیتا کہ میں کہہ دیتا تم سے کہ وجدان تمہارے عشق میں دیوانہ بن کے گھومتا ہے۔ ملکہ، تمہیں وجدان کی اس دیوانگی کی قسم، اس جہاں میں وجدان کی ہو جانا۔ اس کو لگا جیسے وہ اس کو دیکھ رہی ہے، وہ چاند پہ ہے اور اس کو دیکھ رہی ہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس سے باتیں کرتا تھا۔ اس نے اس دوران ایک بار بھی سگریٹ نہیں پیا تھا۔ اس کا نام لیتے ہی اس کے ہاتھ سے سگریٹ نیچے گر جاتا، آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب بہتا چلا جاتا اور کسی اور ہی جہاں میں ہوتا۔ زرمینہ، جلدی تیار ہو جا، لیٹ ہو رہا ہوں میں۔ سلطان نے چائے کا کپ منہ کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ زرمینہ کی تو طبیعت ہی بہت خراب ہے، وہ نہیں جائے گی، اماں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں اماں، میں جاؤں گی، میں ٹھیک ہوں۔ وہ بایا پہنے ماں کو دیکھے بغیر کرسی پہ آ کے بیٹھ گئی۔ لیکن زرمینہ، رقیہ بیگم نے آنکھیں نکالتے ہوئے الفاظ پہ زور دیتے ہوئے، جیسے اس کو یاد دلا رہی ہوں کہ اب اس نے یونیورسٹی نہیں جانا۔ نہیں اماں، آپ پریشان نہیں ہو، میں ٹھیک ہوں، اس نے اس قدر ڈھیٹ بن کے کہا کہ ماں اگلی بات نہ کر سکے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں کبھی بھی اس کے باپ اور بھائیوں کو نہیں بتائے گی، وہ خود اس کو جتنا مرضی بے عزت کر لے مگر کسی اور کے سامنے اس کی تذلیل کبھی نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے زرمینہ گل، جاؤ مگر خیال رکھنا، انہوں نے اس انداز میں کہا جیسے سب کو لگے کہ وہ اس کی طبیعت کے سلسلے میں خیال رکھنے کا کہہ رہی ہیں، مگر زرمینہ گل ان کی آنکھوں کے اشارے سے سمجھ گئی تھی وہ اس کو کس چیز کا خیال رکھنے کا کہہ رہی تھی۔ جی اماں، میں بہت خیال رکھوں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کو اندر سے ایک تکلیف ہوئی، وہ کیسی بیٹی ہے، کیا ایسی ہوتی ہیں بیٹیاں؟ اچھا اب چلو بھی، لیٹ ہو رہا ہوں میں۔ سلطان نے گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا اور اٹھنے لگا۔ وہ بھی بھائی کے پیچھے ایک دم اٹھی۔ وہ اس وقت ماں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ ان سے بچ کر جلد گیٹ سے باہر جانا چاہتی تھی۔ وہ جلدی اٹھی، چادر لی، بیگ پہنا، جیسے ہی وہ جا رہی تھی ماں نے آواز دی، اس کے
आगे जाते कदम रुक गए। ज़रमीना, ये चादर मुझे दो। उन्होंने इसके कंधे से चादर उतारते हुए कहा, मगर अम्मा, उसको लगा माँ उसके कंधे से चादर नहीं उतार रही बल्कि इसको ज़मीन में उतार रही है। अब तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं रही ज़रमीना। उन्होंने आंखों में आंसू लिए कहा, जैसे बेटी को बता रही हूँ उसने क्या किया है, इसने अपने बाप का गुरूर कैसे तोड़ा है। ये चादर जब उन्होंने इसको उड़ाई थी तो उसको कहा था, इस चादर को चादर नहीं समझना, अपने बाप की इज्जत समझना। इसने उनकी दी हुई चादर का भरम नहीं रखा, उस चादर का मान उसने तोड़ दिया था। अब उसका इस चादर पर कोई हक नहीं रहा था। अम्मा नहीं करें ऐसा, इसने रोते हुए कहा, जैसे उसने माँ से आज सबसे कीमती चीज़, उसकी माँ ने आज उससे सबसे कीमती चीज़ ले ली हो, ऐसी चीज़ जिसको पहन के इसको तहफ़्फ़ुज़ मिलता था। मैंने नहीं ज़रमीना गुल, ये तुमने खुद किया है, तुमने किया है ये। माँ ने हाथ में चादर लिए रोते हुए कहा और वहाँ से पलटने लगी। वो वहीं खड़ी खड़ी रह गई। उसको वो वहाँ वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। उसको बहुत अच्छे से एहसास हुआ था कि इसने इस मोहब्बत की खातिर क्या खो दिया है, इसने अपनी इज़्ज़त खो दी है। एक लड़की के पास इज़्ज़त ही तो होती है, वही इज़्ज़त इसका गुरूर होता है, वो इज़्ज़त इसकी चादर होती है। आज इसकी माँ ने इसको बहुत अच्छे से समझा दिया था कि इज़्ज़त और ज़िल्लत का फ़र्क आज इसको बहुत अच्छे से समझ आ गया था। इसका दिल चाह रहा था ज़मीन फटे और उसके अंदर उतरे। इससे कैसी गलती हो गई है जो आज इसके कंधे की चादर भी छीन ली गई है। ज़रमीना, अब चलो भी, सुल्तान ने गाड़ी का हॉर्न बजाते हुए कहा। वो चौंकी, पीछे मुड़ी, गेट खोला और बाहर निकली। आज पहली दफ़ा वो बगैर चादर के घर से निकली थी। वो इज़्ज़तों वाली बगैर इज़्ज़त लिए निकली थी।